تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھو انسان جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، بالکل صاف کلیئر آ رہی ہے آواز ہے؟ وہ دیکھو کہہ رہے نہیں آ رہی، آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہو بھائی جی؟ اچھا ٹیسٹ کیا تھا، پھر آ ہی رہی ہوگی۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکیٹ سے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے، خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں، ایک دوست ہیں میرے بہت قریب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پہ چوٹ لگی، تو ان کو اب خوشبوئیں جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا ساری ایک خوشبو سنگھائی دیتی ہے۔ آپ ان کو گلاب سنگھائیں، عود سنگھائیں، بیسیوں قسم کی خوشبوئیں سنگھائیں، وہ ان خوشبوؤں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے، وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے، ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے؟ یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں، نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں۔ تو بولو نا بھائی، نہیں تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا، تبھی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اب ایک پانی مٹی کے ملاب سے اربہ ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے۔ ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ دو لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا، بس چار پھٹے لگا دوں، ایک پھٹا لگاؤں گا اور چار پائے لگا دوں گا کیل سے، اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں، کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں۔ میں دو لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع، صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے۔ ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا۔
چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، دو لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا۔ کھرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیسی بات ہے یار، ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی، اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاپ سے اس نے ہرن بھی۔ میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائینا بھی بنا دیا اس نے۔ ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے، ہے بھائی؟ کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے۔ یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے۔ او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے، اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے۔ تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاپ سے ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاپ سے انسان بنا دیا اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی، اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ۔ انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی۔ انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے۔ خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے۔ اتنے سارے سینسر۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے۔ آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا۔ مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر کاٹ کے دیکھو گے، کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی، کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائی، اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا، میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں، لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا، نہیں کھانا۔ میں نے زبان پہ رکھا، ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی، دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے، یہ کیا ہے، کھٹا ہے۔ یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے، دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی، وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی۔ تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان، وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے، یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ تو میرے بھائی، جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے، یہ خود بخود کیسے بن گئی، اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہم بنے نہیں ہیں، کوئی صناع ہے، کوئی کاریگر ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں۔ دیکھو، ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں
میں ایسا, میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کمبختوں 2 بھی نہیں ہو رہی, ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں. جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے, بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں, جو مجھے پسند نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, میں ایسا میں ویسا, آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب. کوئی دوسرا, کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے, میں اتنی کیوٹ, اتنی حسین, اور شرماتی رہتی ہے. کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لیکن یہ کیا بات ہے, الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے, مٹی, گارا اور پانی نظر آئے گا, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں, کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو, بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نا 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 نا, صرف مٹی, گارے, پانی اور گوبر, 3 چیزیں ہیں. گوبر, مٹی, پانی, 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے, اسی سے انار کا پھول بناتا ہے, اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ, جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے, اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو, مٹی, گوبر, پانی, اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا, ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا, مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا, لال ٹماٹر کی طرح, کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے. تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا, انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. سن اللہ الذی, اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا, اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ, اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ, یار یہ مٹی ہے, یار یہ گوبر ہے, یہ پانی ہے, ملا کے انار بنا کے دکھا. وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی, میں اس سے انار نہیں بنا سکتا. ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا, پھر درخت, پھر پھول, پھر اس پھول, ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے. پھر اس پھولوں پہ کچا پھل, پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل, اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو, تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے, جاپانیوں کی طرح نا, جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں, بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا, ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا, سیب کو بنایا, انگوروں کو بنایا. کتنے ڈفرینٹ ذائقے, مختلف الوانہ. اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو, ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے, لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں, ذائقوں میں, چیزوں میں اختلاف دیکھو. اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں, زمین پہ چلنے والے جانور, زمین پہ ریگنے والے جانور, ہوا میں اڑنے والے جانور, شکار کرنے والے جانور, دانا کھانے والے جانور. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے. 2 پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے, ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے. جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ, تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے. جس کو کتر کتر کے کھانا ہے, جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح, ہک کی طرح, تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے.
جس جان بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے, وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی, وہ جو لانچ میں نا چپو, تو ایسے چپو دے دیے اس کو, وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا توے کی طرح, جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین, کسی زمانے میں پکایا کرتی تھیں, اب تو پیزا آ گیا, تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو, ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے, پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے. ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے, ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی, اندھا بنایا, لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں. مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں, اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی, لیکن اللہ نے ان کی پیچھے 2 آنکھیں لگا دی, اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے دیکھ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو, آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی 2 آنکھیں اور ناک لگا لو, لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے, پیچھے دیکھ رہا ہے, پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو, کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. ٹرائی کر کے دیکھو, جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے. پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ, یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا. اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں بھائی, تو پلٹ سکتا ہے, وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے, وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے. اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے, آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی, پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے. بڑی مچھلیاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے, لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے, یہ کمال ہے, سمجھتے نہیں ہو. زیمبیا والو, یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج. دنیا میں 2 چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں, 3 چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب, دوسرا موسیقی گانے بجانے, تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں, تم عورت کی تعریفیں کرو گے, تم شراب کی تعریفیں کرو گے, تم نشے کی تعریفیں کرو گے, تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان 3 چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ, بولو نا, اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے, کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی, کتنی سی کمی ہو, کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے, تاکہ تم شراب سے نکلو, تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو, شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری, اس بکھیڑوں سے نکلو, اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی, ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے, اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے، اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ، نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے، ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر ایک مذاق ہے، بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے۔